بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 مارچ ہے۔ ابھی تک جو حاجیوں کے کویشچن آئے ہیں، گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ ہیں، میں ان کے انشاءاللہ آنسر دے دیتا ہوں۔ اور پہلا سوال وہی کہ حج ویزے کب تک مکمل جاری ہو جائیں گے؟ بھائی 85 to 90% کلیئر ہو چکے ہیں۔ جو 10% رہتے ہیں بلکہ اب تو 10% سے بھی کم ہوں گے، وہ سینڈ ٹو ایمبیسی ہو چکے ہیں نا، ان کے پاسپورٹ آگے بھیج دیے گئے ہیں۔ اور اس میں کچھ خبر ایسی بھی تھی کہ انشاءاللہ سعودی ان 2 دنوں میں، یہ جب کہ چھٹیوں کے دن ہے نا، ان 2 دنوں میں بھی یہ دیکھیں گے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ میرا اپنا بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم جا رہے ہوتے ہیں ان کو ایک ذرا تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، ابھی تک کیوں نہیں ہوا۔ یہ ہر سال چھوٹا موٹا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس میں پاکستان کا یا کسی کا کوئی ٹینشن وہ نہیں ہے، یہ سعودی ایمبیسی کی طرف سے چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے، تو اس لیے پریشانی والی بات نہیں، یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور سوال جن کا ویزا ابھی تک جاری نہیں ہوا وہ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریں، صرف اگر کوئی پرائیویٹ والا ہے، پرائیویٹ والے موسٹوں کے سب کے کلیئر ہے، وہ اپنے ٹور آپریٹر سے رابطہ کریں۔ گورنمنٹ والے اگر ان کے پاس پاسپورٹ آپ کے ہیں، وہ آپ کے خود ہی سینڈ ٹو ایمبیسی کر دیے، اللہ نہ کرے کسی کی بایو میٹرک کا مسئلہ ہوا تو ان سے رابطہ کر لیا جائے گا، ان کا بھی کام ہو جائے گا۔ باقی میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سچی مچی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، اب تو ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ ویزا کے بعد مزید کون سے مرحلے باقی رہتے ہیں؟ ویزا کے بعد کچھ نہیں، فلائٹ شیڈول آپ کی حج ایپ دیکھ لیں، اپ ڈیٹ ہو گئی ہے، اس پہ انہوں نے فلائٹ شیڈول کا بھی لوگو ڈال دیا ہے، آ گیا وہ مینیو لوگو آ گیا، اس میں ڈیٹا سون ہے، اور جو آپ کے ہوٹل شوٹل وہاں ہوں گے وہ بھی انہوں نے ڈال دیا ہے اکوموڈیشن کا، اور ڈیٹا بعد میں ڈال دیں گے۔ اور اسی طرح آپ کا میڈیکل فارم کا، یہ ساری چھوٹی موٹی چیزیں وہ میں آگے وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ ساری آپ کی حج ایپ پہ آ جائیں گی۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا، 25 سے آپ کی حج وہ شروع ہو جانی ہے، ٹریننگ وغیرہ جن حاجی کیمپوں میں جب ہوں گی، وہ آپ کو ڈیٹ بھی آئی ہوگی، ان کی لوکیشن، ان کی ترتیب، وہاں جا کے کرنا کیا چیز لے کے جانی ہے کیا نہیں، یہ ساری تفصیل ہم آگے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد وہی ہے، آپ نے اس کے بعد 10 دن پہلے میڈیکل اور میڈیسن اور لگوانی ہے، ویکسینیشن 5-7 دن پہلے بھی لگا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گفٹ وغیرہ لینے ہیں، اور 48 گھنٹے پہلے پاسپورٹ ٹکٹ چیز لینی ہے، اور بس فلائی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ویزے میں نام یا والدیت میں غلطی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، بلکہ کچھ بھائی بہنیں اس وجہ سے پریشان تھی کہ ان کے ہسبینڈ کی جگہ ان کے والد کا نام آ رہا ہے۔ ایک تو یہ اچھی بات ہے، والد کا ہی آنا چاہیے، دوسرے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، کوئی نام کسی کا آگے پیچھے ہوا ہے، سر نیم آیا یہ وہ، اس کی بھی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا اگر پاسپورٹ نمبر چینج ہو تو وہ تھوڑی فکر کرنی چاہیے، وہ پھر منسٹری سے رابطہ کریں، باقی کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ سوال نمبر 6، اگر ویزا میں خاوند کی جگہ والد کا نام، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میڈیکل سے متعلق سوالات یاد رکھنا، میڈیکل آپ جب حج ایپ اپڈیٹ ہوئی ہے نا، تو اس میں میڈیکل کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں۔ اگر کسی نے، میں وہ تفصیل بتا دیتا ہوں، اگر کسی نے غلط میڈیکل رپورٹ بنوائی ہو اور وہاں مسئلہ پیش آئے تو کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ سخت نتائج ہو سکتے ہیں، اس کا سارا خرچہ آپ کو بھرنا پڑے گا، انہوں نے پہلے کلیئر کیا ہوا ہے، اور ڈپورٹ بھی کر سکتے ہیں، حج سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو غلط اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی، یہ چیز یاد رکھے گا۔ ضروری ادویات حج پر ساتھ لے جانے کے درست طریقہ کیا ہے؟ حاجی کیمپ سے پیک کروانی ہے، ٹھیک ہے، اور انسولین یہ وہ، اس میں ایک میں چیز بتاتا جاؤں، وہ میں آپ کو لسٹ پڑھ ہی دیتا ہوں، جو آپ جب ایپ کھولیں گے تو وہ آئیں گی۔ ایڈوانس کینسر جن کا ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، ان کو پریشان ہونا چاہیے، جن کا ٹھیک ہو گیا ہوا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے جب حج ایپ اوپن کریں گے تو یس نو کے آپشن آ رہے ہیں، جو چیز ہے وہ ویسے ویسے کلیئر کریں۔ دل کی شدید بیماری، ہارٹ فیلئر، جو بالکل جن کو مطلب کوئی بائی پاس والا تک کا لیول ہے، یہ وہ جو ہو رہا ہے، جن کا ہو چکا ہوا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ ہلکی پھلکی اگر کسی کو ہارٹ پیشنٹ ہے اور میڈیسن وغیرہ کھا رہے ہیں، وہاں یس کر دیں، لیکن آپ ٹھیک ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جھوٹی کوئی چیز ایسی نہیں کرنی۔ گردوں کی بیماری، ڈیلائسس کی ضرورت، مطلب ڈیلائسس تک کام پہنچا ہوا تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے، ہلکی پھلکی میڈیسن کھا رہے ہیں، کام ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دائمی سانس، پھیپھڑوں کی شدید بیماری، یہ ساری اگر شدت اختیار کی ہوئی ہیں جس کی، تو وہ شدت والا بندہ تو ویسے ہی نہیں جاتا نا۔ ہاں، اگر کسی کو ہلکی پھلکی کوئی چیز ہے تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صرف انہوں نے لمیٹڈ بتائی ہے کہ اگر کوئی ایکسٹریملی ان بیماریوں میں ہے تو پھر رکے، اس کو روکا بھی جائے گا اور وہ رکے بھی، اور اگر کسی کو صرف سٹارٹ اپ ہے یا کچھ اللہ شفا دیں تو پھر اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں، اللہ خیر کریں گے۔ جگر کا ایڈوانس سروس، اچھا، حاملہ کے آخری 3 منتھ، اس میں یہ چیز یاد رکھو، کیونکہ یہ آخری 2-2.5 منتھ ہوں تو بڑا پرابلم بن جاتی ہے نا، اگر کسی کے پہلے 2-3-4 منتھ کے ہیں تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں۔ ہاں، اگر ان کو کوئی انفیکشن ہے یا کوئی ایسا ٹینشن ہوتی ہے کہ کسی کی پریگننسی نارمل نہیں چلتی تو ان کے لیے پریشانی ہے، لیکن اگر کوئی ٹھیک رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ ٹی بی وغیرہ کا مریض کوئی ہو، وہ تھوڑا مطلب یہ جتنی انہوں نے چیزیں لکھی نا، برائے کرم، اچھا اگر کوئی حاجی غلطی یا جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرواتا ہے
تو اس صورت میں سعودی عرب میں کسی بھی ہسپتال میں تمام طبی اخراجات خود برداشت کرے گا اور قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قانونی کارروائی کا تو اتنا مطلب وہ صرف یہ انہوں نے تاکید کی ہے، لیکن اخراجات وہاں بہت ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں۔ برائے کرم اپنی صحت اور قوانین کو خیال رکھیں۔ نیز میڈیکل سرٹیفکیٹ اور اپنے میڈیکل ریکارڈ کی کاپی دوران سفر حج کے اپنے ساتھ رکھیں، جو آپ نے سب جمع کروایا ہوا، یا جو آپ کی میڈیکل جو بھی رپورٹیں ہیں اور جو آپ میڈیسن لیتے ہیں ان کی ڈسکرپشن ڈاکٹر سے لیں، یہ ان تھوڑی چیزوں کا نا خیال کرنا ہے۔ تو باقی اتنی کوئی لمبی چوڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اب میں واپس آتا ہوں اپنے کویشچنوں کی طرف۔ کون سی ادویات حاجی کیمپ سے پیک کروانی ہے جو آپ کو وہاں چاہیے وہ ساری، عام پیناڈول ڈسپرین یہ وہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم ویسے بھی جا سکتے ہیں، جو آپ پراپر میڈیسن کھاتے ہیں نا اپنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ رکھنی ہے۔ پاک حج ایپ کی نئی اپ ڈیٹ میں کون سے نئے فیچرز آئے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ کیا ہر حاجی کے لیے پاک حج ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے، اگر آپ کو چیزیں لازم چاہیے، جن بزرگوں کو نہیں یوز کرنی آتی تھوڑی بہت سکھا دیں، کام چل جاتا ہے۔ موسٹلی زیادہ ضرورت آپ کو موبائل کی صرف ریاض الجنہ کے لیے پڑتی ہے، وہ بھی ہو ہی جاتا ہے، گزارا مزارا بزرگوں کے ساتھ ویسے ہی اللہ کی مدد اور برکت ہوتی ہے، ان کا کام چل جاتا ہے۔ اوورسیز افراد کی ایپ کام نہیں کر رہی، وہ پاکستان کسی سے اس کو کروا لیں، لاگ ان کروا کے اپ ڈیٹ لیتے رہیں، اگر وہاں نہیں چل رہی، نہیں تو وی پی این کو ٹرائی کر کے یوز کر لیں، بہتر ہے پاکستان سے اپنے کسی عزیز سے لاگ ان کروا لیں، چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ دیکھتے رہا کریں۔ اوورسیز افراد کو اگر فلائٹ یا ویزے سے متعلق کوئی مسائل ہو تو وہ کس سے رابطہ کریں؟ کل میں نے فیس بک پہ بھی اور واٹس ایپ پہ بھی ایک لیٹر آپ شو کیا تھا، وہ بھیجا تھا، منسٹری کا تھا وہ لیٹر، تو اس کو دیکھ لیں، اس میں نمبر لکھا ہوا ہے، کسی اوورسیز کی کوئی پرابلم ہو تو ان نمبروں کو دیکھ لیں، لیکن وہ دیکھ لیں یہاں فیس بک پہ حج عمرہ انفو لکھیں ادھر آ جائے گی، یا واٹس ایپ پہ جا کے دیکھ لیں، وہاں میں نے اپلوڈ کیا تھا۔ فلائٹ شیڈول کب تک جاری کیا جائے گا؟ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کیا فلائٹ شیڈول کی تاریخ تبدیل کروائی جا سکتی ہے؟ اب کوئی نہیں ہو سکتی، نہ گروپ مرج ہو سکتے ہیں، نہ فلائٹ شیڈول ہو سکتی ہے، یہ اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی، سب کلوز ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی شخص پاکستان کی بجائے کسی دوسرے ملک سے براہ راست مکہ جانا چاہے، نہیں جا سکتا، گورنمنٹ میں نہیں جا سکتا، پرائیویٹ میں ہے، وہیں سے واپس اپنے ملک جانا چاہے، پاکستان نہ آنا چاہے، اس کی ترتیب بن جاتی ہے، لیکن یہ مکہ رہتے ہوئے بنے گی، یہاں نہیں، گورنمنٹ سے درخواست کرنی پڑتی ہے، اگر پاسبلٹی ہو تو وہ کر دیتے ہیں۔ دیگر اچھا، اب حاجی کیمپ سے متعلق کون سی معلومات فراہم کی جائیں گی؟ جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی ہیں وہی ہیں موسٹلی، آپ صرف رمضان گزرنے دیں تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر پراپر ایک سیریز چلاؤں گا حج کی۔ کیا اس مرحلے پر حج کینسل کروانا ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے جی، مطلب سمجھ لیں کہ سارے پیسے ضائع ہو جائیں گے تقریباً، اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا، اب جانا ہی جانا ہے۔ ہاں، اپنی جگہ کسی کو چینج کروانا وہ بھی ابھی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ ویزے چیزیں لگ گئے ہوئے ہیں، فلائٹ سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ اگر چاہوں تو اچھا ابھی اس میں ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، حاجیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے کا کام ہے تقریباً 90% کلیئر ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو باقی رہتے ہیں وہ تھوڑے بہت انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ زیادہ لوگوں کو ٹینشن، کیونکہ دیکھو ابھی حج کے ویزوں کی ٹینشن تھی نا، وہ کلیئر ہوئے ہیں، اب فلائٹ شیڈول کی ٹینشن پڑے گی، وہ کلیئر ہوگی، پھر آگے لوگوں نے شروع ہو جانا ہے کہ اب حاجی کیمپوں کا کیا کر رہا ہے، لیکن حاجی کیمپ پہلے ایک بار وہ اٹینڈ کر چکے ہوئے ہیں، تھوڑی آسانی رہے گی، پھر آگے ویکسینیشن کے کام یہ چلتا رہتا ہے، پروسیس ہر سال چلتا ہے۔ فکر اور ٹینشن کی جو بات ہے نا، ان میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ رہے گی، منسٹری یا ٹور آپریٹر آپ کے کلیئر کر دیں گے۔ اچھا، پرائیویٹ والے جو بھائی ہیں ان کا سارا لین دین اپنے ٹور آپریٹر کے ساتھ ہے، اور ان کی تقریباً ساری چیزیں کلیئر ہیں الحمدللہ۔ اور یاد رکھو یہ ساری چیزوں میں تھوڑی بہت اونچ نیچ بھی رہے گی، کام چل جائے گا، لیکن اگر حج کے اعمال میں اونچ نیچ رہے گی نا، مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرہ، کنکری، فرض، واجب، سنت، مستحب، یہ چیزیں تو آپ کے فرضی حج ہے اکثریت، یہ پشیمانگی پوری زندگی پوری نہیں ہونی۔ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، یہ آپ بلا وجہ ٹینشن لیتے ہیں، لے تھوڑی زیادہ لیتے ہیں، ہاں فطرتی عمل انسان کرتا ہے، اتنی ہی ٹینشن اگر ہم حج کے اعمال سیکھنے میں بھی لگا دیں تو یہ ساری باتیں اللہ کے حکم سے ویسے ہی ہو جائیں گی۔ میں آپ کو اس میں قسم کیا کھانی، میرا ویزا ابھی تک نہیں آیا، جو بھائی مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ میرا کام نہیں ہے، آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں اور بھی جتنی چیزیں ہوں، کبھی حج ایپ نہیں کھولی، یہ چیزیں نہیں دیکھی، اب کہیں گے کہ آپ جو یہاں ریگولر جاتے ہیں، ریگولر دیکھتے ہیں، شاید اس وجہ سے نہیں کرتے، میں بھی انسان ہوں، میری بھی طبیعت ہے، کیونکہ ہمیں اب اس کی عادت اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ یہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن نیا حاجی ہوتا ہے وہ ہر سال اس چیز کی پریشانی لیتا ہے، کسی حد تک ان کی جگہ ہم بیٹھیں شاید وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، اب تو تقریباً چیزیں کلیئر ہو گئی نا، جن کے تھوڑے بہت ویزے رہ گئے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جانے ہیں، باقی چیزیں فلائٹ شیڈول خود بخود آ جانا ہے، تھوڑی بہت آپ نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ بھائی میری مرضی کی فلائٹ نہیں ہے، یہ وہ کوئی بات نہیں، خیر ہے، حج کے اعمال سیکھیں، اسی کے لیے ہم نے حج کے عمرہ کے گروپ بھی بنا دیے ہوئے ہیں، جس نے ان میں ایڈ ہونا ہو وہ کمنٹ کر دیا کریں، میں ان کے آنسر دے دوں گا، باقی ان کو ایڈ کر لیں گے، اور جن کا کوئی کویشچن بھی ہو وہ بھی کویشچن کر لیجیے گا، اس کا بھی انشاءاللہ آنسر دے دیا جائے گا، باقی اس میں جو کمی پیشی رہ گئی ہو اس کے لیے اللہ معاف فرمائے، دعا میں یاد رکھیے گا، جن کے جو کویشچن ہو کمنٹ بھی کر لیجیے گا، ان کا بھی آنسر مل جائے گا۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔